السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 452۔ دعوتی محنت، اصلی دعوت، عربوں کی دیانت داری، دعوتی کام اور اس کا سلوک۔ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ صحیح دعوت اور صحیح اصول۔ حضرت جی رابع دامت و برکاتہم کی آمد پر مکہ مکرمہ والوں نے کہا کہ ہم پرانوں کو جوڑ لیتے ہیں۔ حضرت جی نے دریافت فرمایا کہ گشت سے جمع کرو گے یا موبائل فون سے؟ انہوں نے کہا اتنی جلدی گشت سے کیسے جمع ہو سکتے ہیں، ہم فوری طور پر موبائل پر جمع کر لیتے ہیں۔ حضرت جی نے کہا کہ اگر تم موبائل سے جمع کرو گے تو وہ ہماری بات نہیں لیں گے، لہٰذا ہم تم کو 5 دن محنت کے لیے دے رہے ہیں، ان دنوں میں ان کو محنت کر کے جمع کرو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہاری بات وہ لے گا جو محنت سے جمع ہوگا۔ اعلان سے تو دنیا والے جمع کرتے ہیں، دین کے لیے تو محنت سے جمع کیا جاتا ہے۔ حجازی عربوں کی دیانت داری۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کی تشریف آوری پر عرب ساتھیوں نے کہا مکہ مکرمہ میں ہم نے عرب احباب کو جمع کیا، سب علاقے کے ذمہ دار عرب حضرات تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ نے بیان فرمایا، اثر بعد زبردست بات کی۔ پھر مولوی عبد الرحمن رویانہ بمبئی والے نے بعد مغرب بات کی، ادھر ادھر کی لمبی بات کی، تو ہم نے کہا کہ آپ بتلائیے کہ آپ نے ہم کو یہاں کیوں جمع کیا اور چاہتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے مرکز نظام الدین کے اور وہاں کے دعوتی ترتیب کار کے بارے میں ایسی ویسی بات کرنے لگ گئے۔ بعد میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ عرب احباب ہماری عالمی شورا کے ساتھ مل کر کام کریں۔ ہم نے کہا سارے بزرگ ہمارے سر آنکھوں پر مگر ہمیں مشورہ کرنے کا موقع دیں۔ پھر ہم نے اپنے اعتماد کے ساتھیوں کو مرکز نظام الدین بھیجا کہ سارے احوال دیکھ کر آئیں اور ہم کو بتائیں۔ وہ گئے اور وہاں رہ کر سب باتوں کا جائزہ لیا تو کوئی بات خلاف ترتیب نہیں پائی۔ واپس آ کر اپنے عرب ساتھیوں کو سب باتیں بتائی اور عربوں نے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اور عالمی شورا والوں سے کہا کہ ہم مرکز نظام الدین کی ترتیب دعوت سے مطمئن ہیں اور انہی کے ساتھ رہیں گے۔ یہ واقعہ رمضان سن 38 ہجری کا ہے۔ دعوتی کام 100% سیرت طیبہ کے منہج پر ہے۔ دنیا بھر کے کام لوگوں کے اپنے اپنے تجربوں پر چلتے ہیں، مثلا مدارس، خانقاہیں اور سیاسی و ویلفر والے کام، اور ان کاموں کے نظام و ترتیب میں موقع محل کے حساب سے رد و بدل ہوتا رہتا ہے، مگر دعوتی کام کا دار و مدار سیرت طیبہ پر موقوف ہے، اس لیے اس کام کی ترتیب میں شاذ و نادر ہی رد و بدل ہوتا ہے، اور وہ بھی جزوی طور پر۔ اس دعوت والے کام کی بنیاد قرآن، سنت اور سیرت طیبہ پر ہے، اور دوسری تنظیموں کے کام کی بنیاد رائے اور تجربے اور مشاہدے پر ہے۔ شبہات کا ازالہ۔ ابلاغ اور تبلیغ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ دین کی باتوں کو ایک دو مرتبہ لوگوں تک پہنچا دینا، اسے ابلاغ کہتے ہیں۔ وعظ، تقریر، خطبات، تصنیف، یہ سب ابلاغ کہلاتے ہیں، اور دین کو انسانوں کے اندر اتارنے کی لامتناہی کوششوں کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ باب تفعیل سے ہے، بلغ یبلغ تبلیغ، بہت بہت پہنچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے پاس اپنی دعوت کلمہ لے کر اتنی بار گئے کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے بھتیجے، میری جان چھوڑ، اگر رب نے پوچھا تو میں کہہ دوں گا کہ تو نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس محنت کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری اپنی اکیلی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اپنے بیوی، بچے اور خاندان اور قبیلے والوں کے ایمان اور یقین، اور اس سے آگے بڑھ کر سارے انسانوں کے ایمان اور یقین کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اس لیے کہ ہم کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ پہلے ہر قوم میں نبی بھیجے گئے، لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے رہبر یعنی نبی بھیجے گئے۔ مثلا حضرت یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام بڑے ہی اونچے درجے کے نبی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے یونس ابن متی علیہم سے افضل کہا وہ جھوٹا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ تو اب حساب لگاؤ کہ 1,00,000 انسانوں کے لیے
ایک حضرت یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی چاہیے تو 1 کروڑ پر 100 نبی ہوئے، اور 1 بلین پر 10,000، اور موجودہ وقت میں زمین پر 6 بلین آدمی ہے تو 60,000 یونس علیہ السلام جیسے نبی چاہیے۔ اور یہ بات 1000% سچ ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ فرماتے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں اور تو کہے کہ ثابت کر یعنی دلیل دے تو تو بھی کافر ہو گیا، اس لیے کہ ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ تو نے دلیل اس لیے مانگی کہ ہو سکتا ہے تیرے دل میں بھی کوئی چور ہو، تیرا کام تو یہ تھا کہ تو اس کا سرے سے انکار کر دیتا۔ تنبیہ یعنی نبی کا آنا تو کجا، نبی کے آنے کے تصور کو بھی کفر کہا گیا، العیاذ باللہ۔ امت کے باشعور احباب سے سوال، انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اور انسانوں کے دنیا میں آنے کا سلسلہ تو تیزی سے جاری ہے، اور ہر انسان کی سب سے بڑی حاجت ہدایت ہے، اور ہدایت کی طرف انبیاء علیہم السلام بلایا کرتے تھے۔ انبیاء کا تسلسل ختم ہو گیا، لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دینے فرشتے تو نہیں اتریں گے، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا دشمن نہیں ہے کہ بندے تو پیدا کر دیے اور ان کی ہدایت کا بندوبست نہ کیا ہو۔ اللہ کی رحیم ذات سے یہ بھی بعید از قیاس ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو بغیر ہدایت کے انتظام کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہو کہ جاؤ دنیا میں اور کھا پی کر مر جاؤ، نہ میں تمہیں نبی دوں گا اور نہ کوئی رہبر دوں گا۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کا یہ بیان غلط ہو جاتا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک ایسی گتھی ہے کہ اس کے سلجھائے بغیر دین کے کسی دوسرے شعبوں کی طرف متوجہ ہونا، التفات کرنا درست اور جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روٹی کپڑا مکان، دینی اور دنیاوی ڈگریوں اور نیز ہر قسم کی حاجتوں میں سے سب سے زیادہ انسانوں کی اصلی اور بڑی حاجت ہدایت ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ عقید ختم نبوت کا عملی ثبوت دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اس کام کو کر کر یہ ثبوت دینا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو انتقال فرما گئے، لیکن آپ کا یہ امتی اور یہ آپ کا غلام آپ والے غم اور فکر کو لے کر در در گھر گھر اقلیم اقلیم کریا کریا گشت کرنے اور ہر انسان تک آپ کا کلمہ پہنچانے اور اس کی زندگی میں دین زندہ کرنے کی انتھک کوشش کرے گا۔ جو کام آپ کا وہی کام اس غلام کا، یہ ہے عملی ثبوت۔ عقید ختم نبوت کا قولی ثبوت سے تو لائبریریاں بھری پڑی ہیں، لیکن قول سے عمل لاکھوں درجے افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے نے روزے اطہر کی زیارت کے آداب سکھلائے، فرمایا کہ ہر آدمی روزے پر جاتا ہے، صلاۃ و سلام بھیج کر آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی تو ایسا امتی ہو جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی، آج سے آپ کا غم میرا غم، آپ کی فکر میری فکر، آپ کا درد میرا درد، آپ کا تبلیغ والا کام میرا کام، اے اللہ میری مدد فرما۔ یہ عہد کر کے لوٹو، زندگی میں اس کے اثرات دیکھو گے۔ واقعتاً اس کے اثرات دیکھے، جس طرح گھر میں دادا جان بہت ضعیف ہو گئے، اولاد آ کر ملتی ہے اور تعریف کر کر جاتی ہے کہ دادا جان آپ بہت اچھے ہو، اگر ان ساری اولادوں میں ایک بیٹا یہ بھی کہے کہ دادا جان آپ بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا، یہ بیٹا آپ کا پورا کام سنبھالے گا، تو دادا کو اس بیٹے سے جتنی خوشی ہوگی کسی اور سے نہیں ہوگی۔ یہی حال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہر کوئی تعریف کرنا جانتا ہے، مگر دعوتی بوجھ کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ترکی کی کارگزاری، ترکی کے عظیم شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ کے استنبول کے دارالعلوم میں ہم نے خصوصی ملاقات میں یہ تفصیلی بات رکھی تھی۔ شیخ نے فرمایا واللہ آپ نے حق بات کہی، ہماری تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے دور حکمرانی میں باقاعدہ ایک محکمہ تھا جس کا کام ہی دعوت و تبلیغ تھا، بڑے بڑے علماء، حکام اور عوام اس کام کو انجام دیتے تھے اور تمہاری طرح سفر بھی کرتے تھے، اس طرح کے مسافر بستیوں میں پہنچ جاتے تو ان سے دعوت کا کام لیتے تھے اور اساتذہ اور طلبہ سب اس کام کے ذمہ دار ہوتے تھے، اور اسی دعوتی محنت سے دین سارے مشرقی یورپ میں پھیل گیا تھا۔ ہم نے دین پھیلانے میں جنگیں نہیں لڑی، تاریخ اس کی گواہ ہے۔
ہماری جنگیں سیاسی ہوتی تھی، مذہبی نہیں۔ اگر مذہبی ہوتی تو ہماری سلطنت عثمانیہ میں ایک بھی گرجا گھر نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک کارگزاری تھی جو درمیان میں آ گئی۔ بات وہی چل رہی ہے کہ اس انسانیت کی ہدایت کا ذمہ دار کون ہے؟ مذہبی ادارے مدارس والے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کام سے فرصت نہیں، سیاسی لوگ کہتے ہیں ہمیں دینی کاروبار سے کیا واسطہ، بیوپاری تاجر کہتے ہیں کہ ہم دنیا دار آدمی کر ہی کیا سکتے ہیں، عوام کے لیے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ جہلا کا کام نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر علماء کا کام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسانیت پر کوئی رحم کھانے کو تیار ہی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوتی کام کے مجتہد تھے۔ ان کی فکر اور تڑپ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پر یہ بات کھولی کہ یہ دعوتی کام تم خود شروع کر دو، اور وہ بھی ان پڑھ گنوار لوگوں میں یعنی میواتیوں میں، اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں کام کرو گے تو وہ ہر قدم پر سوالات کھڑے کرتے رہیں گے، اور یہ کام جوابات سے سمجھ میں آنے کا نہیں، اس کام میں لگیں گے تو ہی یہ کام سمجھ میں آئے گا۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی محنت میواتیوں میں چل پڑی اور بعد میں عمومی شکل اختیار کر لی۔ اصل مقصد کی طرف لوٹنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کا انتظام فرمایا گیا، اور واضح طور پر فرمایا گیا اور خوب فرمایا گیا۔ ارشاد ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیر امت میں وہی شامل ہے جو اس آیت کے تقاضے کو پورا کرے۔ لطیفہ اخرجت یہ لفظ ذو معنی ہے، ترجمہ تمہیں نکالا گیا، یعنی مشیت الہی ہی کار فرما ہے نکالے جانے پر، اس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی طرح جو لوگ مرکز نظام الدین سے نکلے ہیں دراصل وہ نہیں نکلے بلکہ مشیت الہی نے انہیں نکالا ہے۔ جب اللہ کی قدرت نے انہیں نکالا ہے تو لوگوں پر الزام تراشی کرنا دراصل مشیت الہی پر الزام دینا ہے۔ باغیوں کے چلے جانے سے الیاس چمن میں بہار آ گئی۔ جس دن سے باغیوں نے مرکز نظام الدین چھوڑا اس دن سے حضرت جی رابع کے درمیان کا کانٹا دور ہوا، اور پھر بے مہار دعوتی کام کو 100% سیرت طیبہ پر ڈالنے کا موقع مل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا تمام میں سینکڑوں گنا زیادہ کام پھیل گیا، اور باغیوں کی عالمی شورا چورا چورا ہو کر رہ گئی، اب صرف سوشل میڈیا پر باقی رہ گئی، وہ بھی 2-4%۔ شیطانی حربہ اور تلبیس ابلیس۔ شیطان نے اپنے تجربوں کی بساط پر اس محکم آیات کو علماء اسلام کی نظر میں مشتبہ یعنی آیت متشابہات بنا کر پیش کیا، جس کی وجہ سے اہل علم اس آیت پر مختلف حکم لگاتے آئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دعوتی کام واجب یعنی ضروری ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے، اور بعض سنت کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ مستحب ہے، یعنی سب اپنی اپنی رائے پر فتویٰ دے رہے ہیں، لیکن امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی زبان پر حق بولتا ہے اور جن کی منشا پر 14 احکامات نازل ہوئے، اور جن کی شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ نبی عمر ہوتا۔ اس عمر کے ارشاد اور ان کی تحقیق کی طرف کوئی جانا ہی نہیں چاہتا، جو صریح اور واضح الفاظ میں موجود ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ خیر امت میں شامل ہو تو اسے دعوتی کام یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہوگا، مگر علماء کرام کا نظریہ اور سوچ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہر ایک اپنے کو اس کام سے دور رکھنا چاہتا ہے، خاص کر اہل علم کہلانے والا طبقہ۔ بالآخر اسی خیر امت والا گروہ ہی اس انسانیت کو دعوت دین دے کر ان پر محنت کر کے عبادت اور دعوتی محنت پر لائے گا، اور انہیں ان کے مقصد حیات پر کھڑا کرے گا، یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر۔ اللہ کرے ہم خیر امت میں شامل ہونے کے لیے دعوتی کام کو اپنائیں۔ دارالعلوم دیوبند کے قدیم اور جدید فتووں میں نمایاں فرق۔ کیا مولوی سعد صاحب کے غلط اقوال اور اعمال کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ان کی غیبت ہے؟ سوال۔ مفتیان کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، امید ہے غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب عنایت فرمائیں گے۔
ہمارے علاقے میں چند دن پہلے تبلیغی جوڑ ہوا جس میں مہاراشٹر کے ذمہ داران نے بیانات کیے۔ علماء کی مجلس میں جو بیان ہوا اس میں زیادہ تر مولانا سعد صاحب کاندھلوی کی برائی بیان کی گئی، بلکہ ان کا نام لے کر پرانی باتوں کو امت کے سامنے لایا گیا۔ اور بھی بہت سی باتیں اور برائیاں مولانا سعد صاحب کی گئی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مولانا سعد کیسے ہیں اور کیا ہیں، سوال یہ ہے کہ اس طرح مسجد میں بیٹھ کر کسی کی برائیاں بیان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس کو غیبت کہیں گے یا نہیں؟ کیا ذمہ داروں کا اس طرح برائیوں کا بیان کرنا صحیح ہے؟ امید ہے کہ تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ المستفتی صغیر احمد جلگاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب و باللہ التوفیق۔ چند دنوں پہلے جب آپ کا سوال موصول ہوا تو بندے نے اس کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ بندہ عام طور پر اس نوعیت کے مسائل میں حتی الامکان اپنے خود کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ کے بار بار اصرار کی وجہ سے جواب لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کسی غلط فہمی کے شکار نہ ہو۔ اللہ تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ مطلقاً کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی، غلطی یا عیب کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے، بلکہ بعض مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں علماء کرام نے غیبت کو غیبت نہیں کہا ہے۔ ان مقامات کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں اور فقہ حنفی کی مشہور و معروف فقی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں ذکر فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیں، مظلوم کا فریاد رس کے پاس ظالم کے ظلم کو بیان کرنا، کسی کی اصلاح کی نیت سے اس کے سرپرست، اس کے استاد یا والد وغیرہ جس سے اصلاح کی امید ہو کے پاس اس کے عیب کو بیان کرنا، مفتی کے پاس فتویٰ طلب کرنے کے لیے، خرید و فروخت میں کسی کو دھوکے میں پڑنے سے بچانے کے لیے، رشتہ نکاح کے لیے شراکت داری امانت رکھنے کے لیے، یا رفاقت سفر کے لیے کسی کے بارے میں استفسار کرنے پر صحیح صورتحال سے مطلع کر دینا جائز ہے۔ دینداری کا لبادہ اوڑھ کر دینی اور دنیاوی نقصان پہنچانے والے کے شر سے لوگوں کو باخبر کرنا، افسوس اور رحم کے جذبے سے کسی کی کمزوری یا عیب کا ذکر کرنا، کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والے کے فسق اور فجور کو ذکر کرنا جبکہ اس فسق و فجور پر خود فاعل کو پشیمانی نہ ہوتی ہو، یہ بھی جائز ہے۔ حدیث کے راویوں کی یا مصنفین کی یا گواہوں کی جرح کرنا، یعنی ان کی ان کمزوریوں کو بیان کرنا جس سے ان کا معتبر ہونا ثابت ہو جاتا ہے، حفاظت دین کے لیے اس کو بیان کرنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ دین میں نئی بات پیدا کرنے والے کی حرکتوں کو لوگوں میں بیان کرنا، اس کی باتوں میں پڑھنے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کی حرکتوں کو لوگوں میں ظاہر کرنا واجب ہے۔ فاسد العقیدہ آدمی کی بدعقیدگی کو بیان کرنا تاکہ لوگ اس سے بچے، یہ بھی ضروری ہے۔ عرف کے ساتھ تذکرہ کرنا، یعنی کسی کا ایسا عیب بیان کرنا جو اس کا عرف ہی بن گیا ہو اور صاحب عیب کو برا بھی نہ معلوم ہوتا ہو۔ مذکورہ بالا مقامات میں 2 مقامات 10 اور 11 کے پیش نظر بعض علماء مولوی سعد صاحب کی ان غلطیوں کو بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے عوام الناس میں بعض فکری گمراہیوں کے پھیلنے کا سخت اندیشہ ہے۔ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند نے بھی اس اندیشے کے تحت باقاعدہ نام بنام فتویٰ جاری کیا اور دنیا بھر کے بڑے بڑے اداروں اور علماء نے اس کی تائید اور حمایت کی، اور اب تک دارالعلوم دیوبند کو مولوی سعد صاحب کی طرف سے مکمل طور پر اطمینان نہیں۔ چنانچہ عوام الناس کی اصلاح اور ان کی فکری گمراہی کے سد باب کے لیے مولوی سعد صاحب کی غلطیوں کو بیان کرنے کو غیبت نہیں کہا جائے گا، خواہ وہ مسجد میں کی جائے یا اور کہیں۔ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ایسا حفاظت دین کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ اگر اسے غیبت کہا جائے تو پھر آپ کا سوال بھی ان علماء کرام کی غیبت ہی کہلائے گا جن کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے۔ لہٰذا اسے غیبت کہنے اور ثابت کرنے کے بجائے آپ ان علماء کرام سے براہ راست ملاقات کر کے ان سے مکمل صورتحال معلوم کرے اور دلائل سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرے، بصورت دیگر ان علماء کے متعلق بدگمانی کو دور کر لیں۔ تاہم ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جس کا اعتراف بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے مولوی سعد صاحب سے اختلاف کے معاملے میں غلو سے کام لیا ہے، یہاں تک کہ حد سے تجاوز کر گئے، مولوی سعد صاحب پر بیجا الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ ایسے لوگوں سے علماء ربانیین نے برات کا اظہار کیا ہے اور ان کی مذمت بھی کی ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ اس طرح کی قبیح اور شنیع حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ بروز حشر مواخذہ یقینی ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، شخصیت پرستی سے حفاظت فرمائیں اور علماء ربانیین کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ واللہ عالم بالصواب۔ محمد عامر عثمانی ملی، 8 شوال المکرم سن 1414 ہجری۔ یہ فتویٰ معہد ملت مالیگاؤں کے مفتی صاحب کا دیا گیا فتویٰ ہے۔ اس فتوے میں کس قدر اپنائیت، سنجیدگی اور للہیت اور انصاف جھلکتا ہے۔ یہ فتویٰ 2-3 سال قبل کا ہے، لیکن 1.5-2 سال بعد والے فتوے ان پاکیزہ جذبات سے یکلخت محروم ہیں۔ یعنی 3 سال قبل عالمی شورا وجود میں نہیں آئی تھی، تب تک دیوبند اور اس سے منسلک مفتیان کرام کے منہ اور قلم سے پھول ٹپکتے تھے، لیکن جس دن سے پاکستانی فتنہ خبیثہ سیاسی عالمی شورا وجود میں آئی، دارالعلوم کے مفتی ابوالقاسم صاحب، مفتی سعید صاحب پالن پوری، مولانا ارشد مدنی صاحب کے انداز فتویٰ اور انداز گفتگو اور انداز منصفانہ رخصت ہو گئے۔ حالانکہ گزشتہ ان 2-3 سالوں میں تو حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب سے شاید ہی کوئی بیانی لغزش شرزد ہوئی ہوگی۔ ان دنوں میں تو تائیدی اور معاونت سے بھرے فتوے شائع ہونے چاہیے تھے، یہاں تو معاملہ الٹا چل رہا ہے۔ ماضی کے فتووں میں رفقت یعنی نرم فتوے اور موجودہ فتووں میں شدت یعنی سخت فتوے دیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس وقت پاکستانی عالمی شورا کی مدد اور سپورٹ کرنا مقصود ہے، اور 2 سال پہلے عالمی شورا تھی ہی نہیں، اس لیے سارے فیصلے عدل و انصاف پر ہوتے تھے۔ یعنی اس فتنہ خبیثہ کی منحوس بیل جس پر بھی چڑھی اس کی دین اور دنیا خراب کر گئی، ذلیل اور رسوا کر گئی۔ نمبر 1 مولانا ابراہیم دیولا صاحب، نمبر 2 مولانا مفتی مسعود احمد قاسمی صاحب دھلیوی، نمبر 3 مولانا طارق جمیل صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب رائیونڈ مرکز، ککرائل مرکز کے شورائی اور مفتیان صاحبان، دارالعلوم دیوبند، جمعیت العلماء ہند کے مولانا ارشد مدنی صاحب، جس کو یہ منحوس پاکستانی عالمی شورا چھو گئی اس کی مٹی پلید کر کے رکھ دی۔ عوام کے قلوب سے عظمت اور وقار نکل گئی، انہیں کوئی نہیں پوچھتا، غیر مقبول ہو کر رہ گئے۔ عمارت قائم ہو چکی ہے۔ حضرت جی رابع کی عمارت کو اور ان کے امیر ہونے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، چاہے وہ حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کے ہوں کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم، یا پھر ترتیب دعوت اور اس کے اصول سب پر مقدم ہیں۔ بغیر قبول کیے نہ تبلیغی کام معتبر، نہ جماعتوں کی ریل پھیل مقبول، سب کا سب سراب ہے، بے قیمت ہے، بے اجر و ثواب ہے، اضاعت وقت ہے، فتنہ ہے، بغاوت ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں اور وقت کے امیر اور امارت اور مرکز نظام الدین کو قبول کر لو۔ بچے ہوئے تنکوں اور زروں میں پھر سے امیدوں کے پھول کھلیں گے۔ اگر نہ مانو تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو تمہارا کھویا ہوا وقار واپس لا دے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی انا کی تباہی سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب